اب آپ کا سوال جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ فانی انسان اور باقی کی تسبیح کیسے بیان کرے، باقی ذات جو اللہ تعالیٰ کی ہے اس کی تسبیح کیسے بیان کرے، تسبیح کا آپ نے ذکر کیا. آپ نے کہا کہ عام طور پر سنا ہے کہ یہ 3 لفظوں میں تسبیح ہے، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، یہ 3. اب آپ یہ دیکھو کہ اللہ کریم نے اس فانی اور عارضی انسان کو جس سفر میں بھیجا، اس سفر میں اگر اس کا جلوہ نہیں ہے تو بھیجنے کا منشا پھر الہیات کیسے ہوگا؟ پھر دین کی ضرورت ہی کو نہیں. آپ کو بات سمجھ، اگر دین کا جلوہ موجود نہ ہو کہ کسی انسان کو دین کا پیغام دینے کی ضرورت ہی کو نہیں. جب وہ بار بار کہتا ہے کہ پھر آنکھیں کھولو اور میری کائنات کو دیکھو، اس میں کوئی کچی نظر آئے گی، مطلب یہ ہے کہ دیکھنے میں کوئی نہ کوئی اللہ کا جلوہ نظر آنا چاہیے. اور جگہ پر اللہ کا ارشاد ہے کہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی آنکھ اٹھا کے تم دیکھو گے تمہیں اللہ کا جلوہ چہرہ نظر آئے گا. وہ کہتا آئے گا. تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اہل عقیدت ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت ہے، وہ جب اس کائنات میں جو میٹر آف فیکٹ کائنات ہے، مٹیریل کائنات ہے، اینٹ گارے کی کائنات ہے، اگر خالی اینٹ گارے کی ہوتی تو پھر یہ سفر جو ہے نا غیر اللہ کا تھا، اور اس سفر میں پیغمبر نہ آتے. آپ کو بات نہیں ہے، یہ سفر غیر اللہ نہیں ہے، اس میں پھر کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہے. اب لفظ آپ کو سبحان اللہ باللہ چلتے چلتے عام زندگی کی روٹین میں چلتے چلتے بیٹر فرسٹ لائف میں چلتے چلتے اچانک کہیں جلوہ آپ کو کیپٹیویٹ کر جائے تو آپ کے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ. یہ ہے ابتدا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی کی. ایک وابستگی ہوگا پڑھتا جا نماز پڑھتا جا پڑھتا چاوک ماریں گے پڑھتا جا، وہ پڑھتا گیا چاوک کھاتا گیا پڑھتا گیا. اب اس کو جلوہ نظر نہیں آیا، اس کو ابا کی چاوک نظر آئی. یہ لوگ جو ہیں یہ بھی دین کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں آپ لیکن جلوہ کو نہیں دکھا. آپ یہ حکم اطاعت دیکھنے والوں کو اب کہیں نہ کہیں ایسا جلوہ نظر آئے گا، اچانک اس کو وہ کیپچر کر جائے گا کہ جب اس کے منہ سے نکلے گا سبحان اللہ یہ کیا جلوہ ہے. اب اس میں ایک راز ہے، آپ سن رہے ہیں بات. وہ جلوہ کبھی کبھی اشیاء میں نظر آئے گا. چاند وہی ہے جو روز دیکھتے تھے، آج جب دیکھا اس کو تو پھر وہ تو میں اس کے علاوہ کچھ دیکھ نہیں سکا، کوئی اور ہی بات نظر آئی مجھے، میں دیکھتے ہی رہ گیا. چاند کے ساتھ مطلب تارا ہمیشہ نظر آتا ہے، تو آپ جب دیکھا ہے اس کے ساتھ تارا لگا پتہ نہیں کیا زمین کو چھوڑ چکا تھا، ایسے محسوس ہوا. ڈوبتے سورج کا منظر دیکھا تو بڑے اور ہونا شروع ہو گیا. کیوں رویا بھی کہتا پتہ نہیں کیا بات تھی. مجھے ایسے لگا جیسے کوئی جوان مر رہا ہے. آپ کو یعنی کہ سورج کی لاش نظر آئی. یہ ہے مطلب عام اشیاء میں خاص مفاہیم کی ادراک. یہ بات سمجھ آئی نا حضرت صاحب؟ عام اشیاء میں خاص مفہوم کا ادراک، مطلب پہاڑ عام اشیاء ہے، لیکن جب اس میں آپ استقامت کا ادراک ڈھونڈ رہو تو یہ استقامت کا پیغام ہے. اب پہاڑ آپ کے سامنے ایک سمبل بن گیا، ایک علامت بن گئی. اور جب اللہ کہتا ہے کہ لک ایٹ مائی ماؤنٹینز، میرے پہاڑوں کو دیکھو، اب یہ جلوہ ہے. آپ کی بات نہیں ہے، یعنی اس حساب سے دیکھو تو یہ جلوہ ہے کہ استقامت ہے. اتنے کبھی پہاڑ بنانے والے نے اتنا ریت کا ذرہ بنا دیا، اور ایک مالک ہے سبحان اللہ. کمال کی بات ہے، یعنی کہ وہ جو ہاتھی بنانے والا ہے چونٹی بھی بنا دی، اور چونٹی کے اندر جب قدرت رکھ لیا، ہاتھی میں جب قدرت رکھ لی ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے دیکھو کبھی اونٹ کی طرف دیکھو، کافا کو لگا میں نے اس کو کیسے بنایا. اس کو مطلب ہے کہ دیکھو تو پتہ چلے گا کیسا بنایا. اس کے اندر سے ادراک ملے گا، آپ کو اس کا مفہوم ملے گا. آپ کو بات سمجھ آ رہی یا نہیں سمجھ آ رہی؟ اگر آپ کو شاہی دیکھو گے اس میں فلائٹ ملے گی، لو فار ہائٹ ملے گی، اور اس کے اندر اس کی جرت ملے گی. اور اس کو اقبال نے پورا مرد مومن کہا، حالانکہ ایک پرندے کو مرد مومن کہنا تو ویسے مرد مومن کی توہین ہے، لیکن صفات نظر آئی اس کو
یہ وہ ہے کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. یہ شاہی تو بول نہیں رہا، اقبال بول رہا ہے کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں مکان سکان نہیں ملا یا کوئی جغرافیکل تمہارے پاس ریجن نہیں ہے، گھبرانا، تم اللہ کا نام لیتے پرواز کرتے جا، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا. ایسے کہتے ہیں نا ایک اور کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. ایسا اگر ہو گیا کہ نشیمن تو کیا غم، مقامات آؤ تو وہاں اور بھی ہے، مرنا ہی آخت ہے اتنی ایک جگہ رہ کے کیا مرنا ہے، چل سکتے مر لیں گے. اگر ہو گیا نشیمن تو کیا غم، ایک لاکھ چھنا چلا گیا تو کیا فرق پڑتا ہے. مقامات آؤ تو وہاں زندگی تمہارا رونا نہیں اگر ہے تو پھر ایک مقام میں کوئی اور مقام نہیں، جہاں میں وہاں جا کے مر لیں گے، مرنا ہی ہے نا. مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کے اندر سمبل ملا. کیا سمبل ملا؟ جرت شاہین کی. آپ آتے میرے ابو صاحب کہ نہیں سمجھ رہے؟ شاہین مر جائے گا مردار نہیں کھائے گا، اور گدھ مر جائے گا زندہ نہیں کھائے گا. بس اس کے لیے ایک اور کہانی ہے. تو یہ صفات آپ کو نظر آئیں گی اور ان کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا صفات رکھی ہے، پھر آپ کو نظر آئے گا کہ دریا کے اندر پاکیزگی کیسی ہے، روانی کیسی ہے، سمندر کے اندر جو ہے وسعت کیسی ہے. اور سمندر آپ کو اپنے ساتھ واصل کر لے تو روح کی آشنائی ہو جاتی ہے. عام طور پر روح کو سمجھنے والے صحراؤں میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں رہتے ہیں. یہ عام طور پر کہا جاتا ہے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے لگے بانی، یا بندہ صحرائی یا مردے کو حصانی. عام طور پہ کہتے ہیں اقبال. اچھا میرا مقصد یہ کہنے کا کہ عام اشیاء میں خاص معنی تلاش کر لیتا ہے انسان. عام شہر میں خاص معنی تلاش کرتے وقت جو کیفیت ہوتی ہے اس کا نام ہے سبحان اللہ. اب آپ سمجھے بات. عام گلاب تھا، روز دیکھتے تھے، ایک دن گلاب پوری کائنات بن گیا. یہ اشیاء کی بات کر رہا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ افراد میں اللہ کا جلوہ ہوتا ہے. یہ کھیل بڑھ سکتا ہے. افراد میں نا انسانوں میں کہ وہ اس نے اس کو دیکھا، کہتا آپ جا رہے تھے بھائی جان کا آپ کا سفر تھا، 4 بجے فلائٹ تھی، آپ گئے نہیں، کہتے راستے میں کچھ چہرہ نظر آ گیا، اس کے بعد پھر ہمارے سفر ختم ہو گیا. یعنی اس کے بعد پھر کیا ہوا، پھر ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا ہوا. جلوہ گاہ ناز کے پردوں کو اپنا یاد ہے، پھر ہوا کیا اور کیا دیکھا، یہ کس کو ہوش تھا. کبھی ایسی بات نہیں جاتی. تو افراد میں خاص مقام کوئی جلوہ نظر آ جائے. یہ مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مجنون کا لکھا واقعہ، اس سے پوچھا کہ خدا نے سناؤ میری دنیا میں تو نے کیا کیا دیکھا. کہتے تیری دنیا میں ہم نے تیرے جلوہ دیکھا، ایک ہی جگہ دیکھا، اللہ کو دیکھا، تیری اللہ کا جلوہ اور کچھ نظر نہیں آیا. اور اسی وجہ سے رانجے کو پھر وہ مفہوم میں روح اور جسم اور جو بھی مطلب راجا رانجا جو بھی جٹ کیا ہے راجا راجا کر دی خدا کر الہیات میں شامل کر دیا. تو گویا کہ اشیاء میں اللہ، افراد میں اللہ. کبھی کبھی آپ کی تنہائی میں آپ کا اللہ کے جلوہ نظر آ جائے گا، کبھی کبھی سجدے میں نظر آ جائے گی بات. تو شکلت روٹین کی چیز اگر ہاتھ سے بن جائے تو سبحان اللہ کہتا ہے. سبحان اللہ کیا کیفیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وہ قرب جو عام شے کو خاص بنا دے. آپ بات سمجھائی؟ دیکھا پہلے بھی تھا، سنا پہلے بھی تھا، پھر اب جب دیکھا تھا تو کچھ اور ہی دیکھا تھا آپ نے. آپ کو بات سمجھائی نا کہ یہ ہے مقام میں محویت. مقام میں محویت کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آپ دیکھتے ہی چلے گئے، وہ چیز پیاس بن گئی، یہ وہ چیز تشنگی بن گئی، یہ وہ چیز زندگی بن گئی. ایسے واقعات ہو جاتے اسی زندگی میں. آج جلووں کی شکل میں ہوگا، اشیاء کی شکل میں ہوگا، اور انسانوں کی شکل میں ہوگا، کبھی کبھی افکار کی شکل میں ہوگا. کہ دیکھو کتنی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا مطلب بات. یہ ایک واقعہ جو آپ کو کتاب میں لے کے میں نے بتایا کہ بڑا سوال کیا مجھ سے میرے ساتھی کسی سوال نے کراچی کے تو آتا ہی کراچی کی کتاب کا فنکشن وغیرہ تھا تو وہاں میں ذکر کیا تھا کہ سارے لوگ وہیں تھے جو آج کل سارے واقع. وہ کسی زور سے پوچھا کہ آپ خوش نصیب کی تعریف کرو، خوش نصیب کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا دعا کی اللہ بتا یہ کیا کہتا ہے کہ صاحب ہے گا اتنی بات تو سمجھ نہیں سکتا کہ خوش نصیب کسے کہتے ہیں. بھائی جو اپنے نصیب پر خوش ہو، چھوٹا لفظ چھوٹی وضاحت بات سمجھ آ گئی. اب آپ دیکھو ریاض سبحان اللہ کے ساتھ
آپ بات سمجھ کیوں کہ عام اشیاء یا عام الفاظ خاص معنی دینے لگ گئے. تو گویا کہ جب کبھی عام لفظ خاص معنی دینے لگ جائے تو سمجھو کہ کوئی اور شے آ گئی وہاں پر. زندگی عام حالات سے نکل کے خاص بن جائے آپ کی زندگی تو کوئی اور شے آ گئی. زندگی نثر سے نکل کے نظر میں داخل ہو جائے تو کوئی اور شے آ گئی, تو اللہ کا مقام آ گیا. زندگی حاصل کرنے کی تمنا جب دینے کی تمنا بن جائے تو اور شے آ گئی. کہتا ہے سنا دیتے جائے تو نفع کیا ہوا, نفع کو چھوڑ اب تو میرے نقصان کی تمنا ہے. یہ ایک مقام آ جاتا ہے. یعنی خدا کرے کہ اب یہ دکھ کا کیا حال ہے آپ کے دکھ کا درد کا, کہتا خدا کرے کہ یہ دکھ دور ہی نہ ہو ہرگز. اب اس کو کوئی اور ہی کہانی بن گئی. آپ سب سے اچھی آنکھ کون سی ہوتی ہے, کہتا جو آنسو سے بھری ہوئی ہو. سب سے اچھی آنکھ ہے اس کے حساب سے کچھ نیا جلو نظر آ گیا. اور کہتا سب سے بری آنکھ کون سی ہوتی ہے, کہتا لالچی آدمی کی آنکھ ہوگی, پھر یہاں کی آنکھ ہوگی. آپ سب سے اچھی آنکھ جو ہے وہ جس کی آنکھ میں آنسو ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے عام حالت میں خاص بات پیدا ہو جائے, عام شاید جب خاص بن جائے. آپ بات رہے ہیں یہ ایک مقام ایسا ہوتا ہے. آپ یہ سمجھو کہ کوئی اور ذات ہے جو آپ کو نیا علم عطا کرتی ہے. جب نیا علم عطا ہونے لگ جائے پرانے الفاظ میں نیا معنی نکل آتا ہے. آپ بات سمجھے حسن صاحب, نہیں سمجھے؟ یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا, سبحان اللہ کا مقام ہے کہ یہی بادل روز ہوتے تھے. آج تو ایک ایسا سما باندھ دیا, یہ پرندہ روز جاتا تھا, آج اس نے کھایا تو پھر آج چیخیں لگی گئی, ایسا محسوس ہوا. انسان رونے لگ گیا اس کی آواز سے, پھر آپ کی آواز, گانے کی آواز, کسی اور شہر سے. تو عام زندگی کا روٹین کسی ایک مقام پر جا کے دوسرے معنی دینے لگ جائے. یہ مقام ہے سبحان اللہ کا. خالی مسافر آدمی سفر کر رہا تھا, اس کو سبحان اللہ سے آشنائی ہوگی تو سبحان اللہ یہ کیا مقام ہے, یہ کیا مقام ہے. جنگل میں پیاس لگ جائے اور بڑی شدت کی پیاس ہو, کوئی انتظام نہ ہو, اچانک کوئی آدمی آ جائے کہنا بھائی پانی آپ پی لو گے, آپ مہربانی فرما لو, تو پانی بدلے میں پلا کے چلا جائے. پتہ نہ بندہ کون تھا کیا تھا, آپ کو مجھے سبحان اللہ لے گیا. ایک آدمی سبحان اللہ کہا ایک جگہ پر, کہانی اس نے لکھی. کہتے بات یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ دریا کے کنارے میں جا رہا تھا, سیر کرتا ہوا. دریا چھوٹا چھوٹا تھا, پایاب تھا. اس کے کنارے دیکھا تو میں دیکھا بھاگا ہوا ہے کہ کیا رنگ کا بچھو, بہت بڑا جنگلی بچھو ہوتا ہے کیا. میں دیکھا کہ یہ تو بالکل میرے قریب نہیں آ رہا, سیریسلی چلا آ رہا ہے جیسے کوئی دکان کو جانا ہو. اور دریا کے کنارے آ کے بچھو نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اپنا مجھے نہیں چھیڑا. کہتا میں نے بھی اس کو چھیڑا, تو مجھے کچھ نہیں کہا. میں کیا کہوں, دیکھتا ہوں کہ اتنی سی لکڑی آئی تیرتی ہوئی, بچھو اس پہ آرام سے بیٹھ گئے جیسے کہ اس کا کام تھا, مشن تھا. اور لکڑی جو ہے تو تیرتی دوسرے کنارے کی طرف. میں بھی پانی میں چل پڑا. دیکھا جائے گا یہ واقعہ تھا, دیکھو کیا واقعہ ہے. اور پرلے کنارے پر بچھو اتر گیا, میں بھی پرلے کنارے اتر گیا. بچھو نے مجھے نہیں کچھ کہا, میں نے کچھ نہیں کہا. اسے میٹر نہیں دیکھا, میں اس سے دیکھ رہا ہوں. وہ آگے بھی چلتا گیا, میں پیچھے پیچھے تیز تیز رفتار سے چلتا گیا. بچھو آگے جا کے دیکھتے ہوئے درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا. میں نے کہا بچھو دیکھو کس کام کا آیا ہے. مجھے ہمت نہ پڑی کہ میں آدمی کو چکھا دوں, کیونکہ بچھو نے میرے اوپر احمد تاری کر دی کہ یہ بچھو کو کمیشن ایجنٹ ہے, تو خدا کی طرف سے آ رہا ہے, یہ کسی ڈیوٹی پہ آ رہا ہے. میں کچھ نہ بولوں. آگے گیا بچھو, اس کے سر کے قریب گیا. میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک سانپ ہے جو اس کو ڈسنے والا ہے, اس آدمی کو. اور بچھو نے سانپ کو ڈسا, سانپ تڑپا سیاہ ہو گیا تھا. اور بچھو اسی رفتار سے واپس آ گیا. میں نے دیکھا, پھر لکڑی آئی, پھر اس کنارے آیا, پھر وہ نکل گیا. میں نے کہا چھوڑا بچھو کو, آدمی کے پاس جاؤ. یہ کون آدمی ہے سبحان اللہ. میں کہا سرکار اٹھو, کمال کی بات ہے, ہمیں کوئی فیض دو, وقت آ گیا, خدا کی راہ دکھا. خدا کے بندے ہم جو تلاش کر رہے ہیں مرشد کو, کیا مقام ہے. انہوں نے کہا کیا کہتا ہے تو خدا کی کوئی بات بتا. کہتے میں خدا کو تو مانتا نہیں, میں تو کافر ہوں. کہتے تو کافر ہے تو یہ دیکھ کیا واقعہ ہوا تیری جان بچانے کا. اس نے کہا تجھے کوئی پتا ہے تو کلمہ مجھے پڑھا دے. اب تک میں اس سے آسان ہی تھا. مطلب یہ ہے کہ ایک نہ ماننے والے کے جان بچانے کا کیسے اہتمام فرماتا ہے. جس کو یہ مشاہدہ ہوا ہوگا نا یہ بچو والا, اس نے سبحان اللہ ضرور پڑھا ہوگا.
آپ بات ہے یہ مطلب ایک واقعہ ہے سبحان اللہ والا کہ یہ عجب واقعہ ہے کیا ہے جس آدمی کی زندگی میں روٹین کی زندگی میں ایک عام واقعہ پیدا ہو جائے خاص انداز سے تو وہ دیکھے گا کہ یہ کیا بچے سے بڑی تنہائی کی بات نکل جائے تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ بچے نے کیا بات. کچھ لوگ کہتے ہیں بچے کی عمر کمزور لگ رہی ہے کہ آپ ہستی سے زیادہ بات کرتے ہیں ایسے کہتے ہیں لوگ. اس لیے یہ آپ دیکھو سبحان اللہ کا مقام وہ ہے روٹین جہاں ایک خاص روشنی بن جائے. یہ دوسرا مقام ہے الحمدللہ یہ مقام آتا ہے زندگی آپ کی جب کبھی ابتلا سے گزرے خوشی سے گزرے نفع ہو نقصان ہو ایک انداز ہے زندگی گزارنے کا کہ وہ آدمی جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ہر حال میں زندگی کو بناؤ زندگی کو ترقی میں لے آؤ لیکن یہ یاد رہے کہ آپ کی اپنی زندگی آج کی جو ترقی سے ابھی محروم ہے یہ بھی آپ ہی کی زندگی ہے اسے بھی پسند کرنا. بات سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی. جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں کل خوش ہوں گا وہ قیامت تک نہیں ہوگا. وہ جو آج اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے یہ ہمیشہ شکر ادا کرے گا. الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام نعمتوں کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرو جو تمہارے پاس ہیں. ہر وہ چیز جو اس نے عطا فرمائی یہ صبر عارضی ہے 50 سال کا ہے پھر بھی اس کا شکر ادا کرو. یہ مجبوری میں نا یعنی کہ یہ دریافت کر کے کہ یہ اس کا احسان ہے. آپ جیسے کم تر لوگوں کو دیکھو گے پھر آپ نے آپ کا شکر ادا کرو گے. مشہور واقعہ شیخ شادی کا آ کے وہ پاؤں سے ننگے جوتا نہیں تھا گلا کرنے لگ گئے. آگے جا کے آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے وہاں شکر کیا کہ یار میرا چلو پاؤں تو ہے نہ جوتا نہ رہتے گا کیا فرق پڑتا ہے. میرا کیسے مقصد ہے کہ شکر کا مواقع مل جائیں گے. شکر ایک انداز ہے. شکر کیا ہے صاحب ایک انداز ہے گلے کے مخالفت کا. گلا ایک انداز ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے گلا کرنا کہتا ہے دیکھو موسم کیسا خراب ہے عادت ہی ہے اور پھر زیادہ چیز ہوگی پتہ نہیں کیا ہوگا بیچارے زندگی میں گلے کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں زندگی میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کی مہربانی ہے دل سے کرتے ہیں اللہ کا احسان ہے اللہ کی مہربانی ہے. گویا کہ اب پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہیں جلوہ سبحان اللہ. اب پھر الحمدللہ پھر ایک مقام یہ ہے کہ یہ جو آپ زندگی میں شکر ادا کر رہے ہو یہ نعمتیں دنیا سے لی ہے کہ مالک کی. عام طور پر یہاں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ یہ میں نے اپنی قوت بازو سے بنائی. اگر اس کو یقین ہو جائے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے. اس کائنات میں تمام کاریگروں کے ساتھ ایک ایسی کاریگری لگی ہوئی ہے جو مالک کا امر کہلاتا ہے تو پھر آپ کو زبان سے اللہ کر دیں گے. آپ کو بتائیے یعنی کہ یہ ہے کہ جہاں انسان کی کاریگری فیل ہو جاتی ہے اس کے آگے ڈومین شروع ہوتی ہے مالک کی کہ جہاں آپ کا عمل بے بسی میں آ جاتا ہے بس وہیں سے شروع ہوتی ہے بات. یہ 3 مقامات سے تعارف ہو جانا پھر آپ تسبیح کائنات کے اندر شامل ہو سکتے ہو. تسبیح کے الفاظ جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یا عزیز یا حکیم یہ ہے عزیز الحکیم. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ. آپ بات سمجھ رہے تو گویا کہ سبحان اللہ کا مقام یہ ہے کہ عام زندگی میں خاص معنی پیدا ہو جائے. آپ کو بات سمجھا رہی. الحمدللہ کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اپنی زندگی کے اندر تمام واقعات کا شکر کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ حفاظت دلا رہا ہے. پہلا شکر یہ کرو کہ اس نے چمگادڑے بنانے والا اللہ اس نے تمہیں انسان بنایا. جانور بنانے والا اللہ اس نے تمہیں انسان بنایا. تو یہ اس کا بڑا شکر ہے کہ اس نے انسان. شکر اس بات کا ہے کہ پھر انسانوں میں ہمیں ہمارے تقاضے کے بغیر ہمیں مسلمان اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہمیں پیدا فرمایا. یہ تو پیدائشی انعام ہے. یہاں پر ابھی ہم نے کوئی کام نہیں کیا تو پہلے انعام جاتا ہے. آپ شکر اس بات کا ہے کہ آپ کی آنکھیں ابھی نظارہ دیکھ سکتی ہیں شکر کرو. شکر اس بات کا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے گرد و پیش جو رہنے والے لوگ ہیں اور وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں. شکر اس بات کا کرو. شکر اس بات کا ہے کہ آپ کے ساتھ زندگی میں آسودگیاں ہیں آسودگیاں ہیں اس کا شکر ادا کرو. اور آپ نے کم زندگی کو دیکھو گے تو بھائی شکر ہی شکر ہوگا. شکر ایک مزاج کا نام.
اگر آپ میں وہ مزاج پیدا ہو جائے تو آپ شکر ہی شکر ادا کرو گے. کہتے یہ ہے کہ شکر والا عام طور پر اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم شکر کرو تو میں اضافہ کرتا جاؤں گا. شکر کرنے سے نمبر 1 تو نعمت محفوظ ہو جاتی ہے اور نمبر 2 اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ نعمت کو محفوظ کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس طرح کہ شکر ادا. نعمتوں کو محفوظ کر لو, پوری ضرور کر لو, یہ گریٹ پوری ضرور ہے. گلا جو ہے یہ ڈسٹرائر ہے. گلا کیا ہے؟ آپ کی زندگی کو تباہ کرنے والا. شکر کیا ہے؟ آپ کا زندگی کو قائم رکھنے والا. تو آپ کی زندگی کو آپ قائم رکھو, اس کے احسانات گنتے جاؤ. اتنے احسان کے گنواؤں تو گنوا بھی نہ سکوں, آپ گنتے چلے جاؤ. ہر وہ چیز جو آپ کو زندگی میں اچھی لگتی ہے دینے والا وہ ہے. تو اصل بات رہا کیا ہے؟ جس نے اپنی زندگی کو اچھا سمجھا اسی نے اللہ کا شکر ادا کیا. اپنے آپ کو ڈس لائک کرنا چھوڑ دو, ناپسند کرنا چھوڑ دو, مغرور بھی دو, تجھا بھی نہ کرو اپنی, لیکن اپنے آپ کو ناپسند کرنا جو ہے چھوڑ دو. اور یہ بھی یاد رہے کہ آپ کا اپنا آپ کہاں تک ہے, جہاں تک آپ کی وابستگی ہے. آپ گن لو آپ اپنے آپ کو کتنا ناپسند کرتے ہو. جن لوگوں کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے, رشتے دار ہوں, واقف ہوں, دوست ہوں, آشنا ہوں, ان میں کتنے لوگ ناپسند ہیں, اتنے ہی آپ اپنے آپ کو ناپسند کر رہے ہیں. کیونکہ یہ آپ کا آپ ہے, آپ کا اپنا آپ کی آشنائی ہے, آپ کی وابستگی ہے. جہاں بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی وابستگی ہے. اس وابستگی میں رشتے داری ہے, وابستگی ہے, اس میں کتنی آپ کو ناپسندگی ہے اتنا آپ اندر سے آپ گل چکے. اگر آپ کو مکمل پسند ہے اپنا آپ تو پھر یہ آپ اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملنے والوں میں میری نگاہ میں کوئی آدمی مجھے برا نہیں لگتا. اب یہ جب آپ کہہ دو گے تو پھر آپ اپنے آپ کو شکر ادا کرو گے. تو گویا کہ گلا نکالنے سے زندگی آباد ہونے شروع ہوتی ہے. گلا نکالو, اللہ تعالیٰ اچھا دے, مبارک ہو, دے نہ دے تو بھی مبارک ہو. مقصد یہ ہے کہ کیا اللہ کے پاس رہنے والے جو ہیں اللہ کے قرب کے باوجود غریب نہیں ہوئے, کیا واقع نہیں ہوا. کبھی آپ کیا کر رہے تھے کہ وقت اللہ اور قدم حسنا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کو قرضہ دو, اور وہ بھی آپ بغیر انٹرسٹ کے. آپ اس کو کیا نہیں ہے. چلو یہ اس کا کام دیجیے, آ گیا. میں یہ کہہ رہا تھا آپ لوگوں کے آنے سے پہلے کہ جس نے اپنی زندگی کی رینج بتا رہا ہوں, آپ کی دائرہ وابستگی تک آپ کی اپنی زندگی ہے. اپنی زندگی میں اپنی ناپسندیدگی کو نکال دیا جائے تو پھر شکر پیدا ہوتا ہے. شکر پیدا ہو جائے تو انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا کہ شکر کر اس کی نعمتوں کا. نعمت کیا ہے؟ آپ کی وابستگی, آپ کا دائرہ, جہاں تک آپ پھیلے ہوئے ہیں. یہ مضمون چکے آ گیا اور مکمل ہوگی بات. ہم لوگ کتنے بجے شروع کیے تھے؟ 7 بجے شروع ہوئے تھے. کتنے بجے؟ اچھا, اب آپ لوگ آئے, اب آپ بولو. اپنی زندگی سے مطلب مضمون مکمل ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اس سے گلا نکال دو, جیسے میں پہلے کہتا ہوں, اس سے آپ تقاضا نکال دو, اس سے شکایت نکال ہی دو, اور وہ بہتر جاننے والا جو ہے علیم الحکیم ہے, وہ بہتر جاننے والا ہے, اس کے حوالے کر دو. آپ یہ دیکھو, اگر انسان کو ثبوت بتاتا ہوں چھوٹی بات, اگر انسان کو چھوڑ دیا جائے بااختیار بنا کر, بااختیار ہے آپ کے, اپنی زندگی کی حد تک بااختیار ہے, جو چاہو کر لو. آپ کی زندگی کا پھیلاؤ آپ کے بااختیار ہونے کے بعد دوسروں پر حاوی ہونا شروع ہو جائے گا. آپ پھیلو گے, ان کو لپیٹو گے. آپ کا بااختیار ہونا, کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا بااختیار
جو یہ کہے کہ فلاں تاریخ کو پھر میری موت کا نام لکھا جائے، ہم باختیار ہیں، پہلے تو موت نکالیں گے، اور اگر ہر آدمی کو باختیار کر دیا جائے تو ساری بات نکل گئی، اور نتیجہ یہ ہے کہ ایک ہنگامہ بپا ہو جائے گا، ایک قیامت آ جائے گی۔ وہ ہے باختیار آدمی جو یہ زندگی بھی اپنی لکھے اور اپنے ہاتھ سے اپنی موت بھی خوش ہو کے لکھے، اگر اس کے ہاتھ میں قلم ہو تو، کیونکہ ہم یہ کبھی بھی نہیں لکھ سکتے۔ ہم ہر مرنے والے کے پاس کھڑے ہو کے ہوتے ہیں یا اللہ اس کی زندگی طویل کر دے، کتنی 4 دن اور کر دے، نہیں 10 سال بڑھا دے، 10 سال کے بعد کیا ہوگا؟ پھر آپ مار لینا، یہ تو کوئی بھی من 10 سال کے بعد پھر تمہارا یہ سوال ہوگا، کیونکہ تمہارے بارے میں یہ سوال ہوگا تم ہو رہتے ہو کہ نہیں رہتے ہو۔ کوئی آدمی جو ہے وہ جانے والے کو خوشی سے نہیں بھیجتا، بھیج سکتا نہیں ہے، اور یہ ایک راز ہے خاص کہ آپ طویل زندگی اس وقت تک آپ کی خواہش جاری رہے گی زندگی کو طویل بنانے کی جب تک یہ زندگی میننگ لیس ہے۔ اگر بامانی ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ میرا مطلب پورا کر، اس کے بعد چاہے جان لیں گے۔ اگر جب زندگی میننگ فل ہو گئی تو پھر زندگی جو ہے مقصد کے حصول تک یہ تقاضے میں رہتی ہے کہ میری زندگی اس وقت تک قائم رہے جب تک میرا وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر کبھی جاتے ہیں۔ ہم چونکہ بےمانی زندگی بسر کرتے ہیں لہٰذا ہم طویل زندگی چاہتے ہیں۔ یہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، کہتے پھر ہم پڑے رہیں گے، پھر اور پڑے رہیں گے۔ کہتے آپ رن نہیں بناتا کرکٹ کے میدان میں ایک آدمی سینچری بنا لے گی تو آپ کیا کریں؟ کہتے ایک سینچری اور بنا لے، ایک اور سینچری، پھر کیا ہوگا؟ کرے ایک اور بنا لیں گے، کہتے پھر یا وہ آؤٹ ہو گئے یا وقت آؤٹ ہو جائے۔ یہ میننگ لیس جو ہے نا اضافہ اپنے آپ میں آپ کرتے رہتے ہو کہ یہ حاصل وہ حاصل یہ حاصل وہ حاصل، حتیٰ کہ ہر شے معلومی میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے والا جو ہے نا وہ راز کہا جاتا ہے۔ راز یہ ہے کہ زندگی خوشی سے گزرے اور اس وقت بھی خوشی ہو جب یہ زندگی یہ نکل چلے آتی۔ بہت کم لوگ جانتے اس بات، یہ بات جو ہے نا یہ بھی جاننی چاہیے کہ زندگی کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو ہیں ان کو موت کا ڈر نہیں ہوتا، جن کو زندگی میں مقاصد ملتے ہیں، عزم ملتا ہے، ارادہ ملتا ہے، ایک نصب العین ملتا ہے، انہیں موت کا ڈر نہیں ہوتا، وہ گزر جاتے ہیں ہر مرحلے سے۔ موت کا ڈر اسی کو ہے جس کی لو آف لائف اور میننگ لیس پہ ہے۔ ہم چلتے جا رہے ہیں، کام ابھی شروع نہیں کیا، ابھی تو ہم نے زندگی شروع کرنی ہے، ابھی ارادہ ہی کر رہے ہیں خیر سے، اور وہ وقت گزر بھی گیا، تو واقعہ ہی ہو گیا، مدت بھی گزر گئی ہے۔ ابھی یہ نہیں پتا پاکستان ہم نے بنایا تھا، یہ کچھ ایسی بات نہیں ہم کر رہے، کہتے میرے خیال اسلام کے لیے بنایا تھا، کہتے روٹی کے لیے بنایا تھا، کے لیے بنایا تھا، کہتے ہندوؤں کے ظلم کی وجہ سے بنایا تھا، تو جو کہا جا رہے نے بنا دیا پاکستان، وہ جی بنایا تو تھا، اب جب سارے آپ موجود ہو تو جو مرضی کر دو، مل کے کرو۔ اب وہ ماضی کو جا کے کرے دیں گے کہ کیوں بنایا تھا، کیوں نہیں بنایا تھا، میرا خیال ہے یہ واقعہ ہے، یہ قائد اعظم نے فرما دیا، یہ اس سے پہلے کسی نے فرما دیا، تو فرمانے والے تم خود ہی فرما دو، زندہ ہو، یہ نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ اب اتحاد نہیں ہے۔ اگر قوم میں وحدت ہو جائے تو پھر ایک نیا قائد اعظم بن سکتا ہے، نیا اقبال خواب دیکھ سکتا ہے، نیا عزائم پر ہو سکتے ہیں۔ تو قومیں ماضی دیکھ کے چلتی ہیں، ماضی کو دیکھ کے چلنے والا کیا ہے؟ اب حال میں ہو، مستقبل میں جانا ہے تو اور سے چلو۔ یہ پچھلا جناب قانون دیکھو، یہاں سے موڑ ہے، موڑ دیکھو پچھلے وہ کیسے بڑھتے، کہتے ہیں وہاں سے لیفٹ ہو گئے تھے، چل لیفٹ ہو جا، لیفٹ کھاتا ہے رائٹ ہو جا۔ میرے خیال سے مقصد ہے کہ جب تک چیلنج ہے ویسے پڑھ۔ اس لیے یہ ماضی کے حوالے سے جو ہے وہ اگر ماضی میں جانا ہی ہے، ایک بات یاد رکھنے والی ہے، پھر آپ کو مشکل بات سمجھنی ہے، مشکل میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ آسان ہی ہے کہ ایک انسان، ہم ایک واحد انسان، فرد واحد، جیسے آپ بات سمجھ رہے ہیں کیا؟ ایک انسان نے 60 سال میں 20 سال سونا ہے بیچارے نے، نیند آئے گی 8 گھنٹے روز، 20 سال سے ویسے برباد ہو گئے۔ اس کی زندگی کا سرمایہ آپ دیکھو نا، تو اگر سارا روز ڈائننگ ٹیبل کا حساب لگا دو، 4 سال انشاءاللہ تعالیٰ آپ ڈائننگ ٹیبل پہ مرتے جاؤ گے، لکھتے جاؤ، کھانے کے انتظار میں کھانا کھاؤ گے، یہ تو روز کا حساب لگا لو۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ بات میں آپ کے 2 سال گزر جائیں گے، تو چھوڑ دو۔ میرا خیال سے مقصد ہے کہ جو زندگی اپنے بیچی ہے نا،
आधी से ज्यादा दिन आप बेच चुके होते हैं बाकी गुजारने के लिए, गवर्नमेंट की ड्यूटी, उसकी ड्यूटी, ये बिकी हुई जिंदगी आते रोज, और वो नींद में है, फिर बीमारी शरीफ में आना है, फिर बचपन के जमाने हैं बेकार से गुजर जाते हैं, बुढ़ापे के जमाने हैं बेहोश होकर गुजर जाता है, और गिनती के ज्यादा से ज्यादा 3 साल मिलने हैं। अब चलो मान लो 3 साल ही पड़े हैं, यही मान लो। अब जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूं मुझे है कि एक इंसान गुलाम, मेरा नाम गुलाम है, अल्लाह का गुलाम हो गया जी, चलो मान लिया, अल्लाह ही अगर मुझे गुलाम बना रखे तो बहुत काफी है, लेकिन अल्लाह से काफी नहीं है। आप अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है, अल्हम्दुलिल्लाह क्या हैं, तो आका तो हो गया ना, और क्योंकि दोनों काम एक ये समझते हैं इसलिए एक ही आता। और फिर उसके बाद जनाब गुलामी है कि कुरान को आपको पे करना है एज ए बुक, अरबी नहीं जानते, साल 3 है, उसने इंग्लिश मीडियम भी पढ़ना था, एक्शन खाने भी जाना था, जिसे भाटी के इस्लामिया स्कूल तो जाते हैं, कहीं की तो गए, उसमें ये तफहीम में हमें मिली कि कुरान करीम का इल्म सिखाया जाए। अब ये आपने अब सीखना है कुरान का इल्म, अल्लाह को अलग मानना है, बात तो याद मुश्किल है, आप नहीं समझ रहे हैं ना। अल्लाह को लिविंग गॉड को मानना है, और राइटर ऑफ द बुक ऑथर इस खुदा को भी मानना है एक ही बात। समझ गई? सवाल कर रहा हूं, क्या ये मुमकिन है कि अल्लाह जिसने ये किताब अपनी अनायत फरमाई है, सच्ची बरहक किताब, इसके अलावा कोई बात कर रहा हो तो खुद ही अल्लाह करे? एंड मुमकिन है, मुमकिन है। इस किताब के अंदर जो कुछ फरमाया अल्लाह ने फरमाया, क्या इस किताब के अलावा भी कोई बातें फरमाई है अल्लाह ने? आप कहेंगे हैं। सूरज फरमाया हुआ है उससे पैदा, रात पैदा फरमाई हुई है, जिंदगी पैदा फरमाई हुई है, आंसू पैदा फरमाए हुए हैं, जनाजे पैदा फरमाए हुए हैं, ये जिंदगी अलग जितने चल रही है आपके ऊपर। अब ये भी आपने अल्लाह को हुक्म मानना है, कौन सा? जिंदगी का। आप बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे ना आप? जिंदगी की जरूरियात हुक्म नहीं गया, बच्चा भूख लग गया, अब क्या है? हुक्म चल गया, किसका? मेरे मालिक का। भूख किसका हुक्म है? अल्लाह का। अब खाना पकाने की जरूरत आ गई, फसल बोने की, बीज काटने की, ये की वो, जो भी आपके कानून है, ये जा वो जा, गंदम लाभ से, ये सारे हुक्म है किसके चले हुए? अल्लाह के। शादियों के हुक्म है अल्लाह के, जनाजे के हुक्म है अल्लाह के, जिंदगी समाज की है अल्लाह की। अल्लाह कुरान में भी है, अल्लाह कायनात में भी है, अल्लाह आपका खालिक भी है। आपको जगलत कोई बैठे बैठेगा, क्या हो गया? खुदा ने खाकर जल्दुला हो गया, आप क्या कर? भागो, किधर भागो? बड़े की चैलेंज ये भी आ जाता है बाद बात। दुनिया में सलाम आ गया, ये किसको हुक्म आ गया? वो भी अल्लाह का। सलाम तो और कोई ला सकता, खुदा ने खाता, अल्लाह ताला पूरा टाइम को सलामत रखे। मेरा कहने पानी खुदा का खाता आ जाए तो क्या करेंगे आप लोग? अल्लाह का और वाकयात भी हैं, बीमारी, समाज, हालात हाजरा, इधर उधर कौन क्या वाकयात अजीबो गरीब, ये भी आ सकता है ना? तूफानों में आ सकती बात। अल्लाह को हुक्म मानना चलो फर्ज हो गया जी, मान लिया, वो गुलाम है अल्लाह के, अल्लाह कभी दूसरे का गुलाम है। कुरान पाक भी हम किसी की पढ़ लें, बच्चे कहते हैं फीस के पैसे लाओ, कुरान पढ़ते हुए तो उसमें से नहीं निकलते, अल्लाह को मानने से भी नहीं निकलते। आपस में जा रहे हैं अपनी, अल्लाह को मानने से भी नहीं निकलते, मानने से नहीं निकलते, किसी काम से निकलेंगे। आप किसी को मुलाकात कर लोगे। अब देखो, मानना अपनी जगह पर, अब आप फैक्ट्री के जो मालिक है उसको मानने लगे हो, या हुकूमत के बादशाह को मानने लगे, उसने हुक्म चला दिया आपके ऊपर कि आप ऐसा ऐसा करो, इतने दफ्तर में जाओ, महीने के बाद उनके से पैसे लेके जाओ, और फिर हम महीने के अंदर ही आपसे वापस वसूल कर लेंगे महंगाई के जरिए। हमारी भी बादशाही ऐसी है ना। ये हुक्म भी किसका है? अल्लाह का। चलो जहां तक भी हम गुजारा कर लेंगे, ये हालात के जमाने को फाइट कर लेंगे, जैसे भी होगा कर लेंगे। डॉक्टर आ गया एक फल की शक्ल में, बीमार होने की देर है कि बस उनके घर में ईद आ गई, ये बेचारे मर गए, बीमार होने लग गए हैं। एक बीमार हो गया, एक गरीब हो गया, तो बीमारी का कोई नुकसान नहीं सिवाय से गरीबी पैदा करती है। क्या? गरीबी पैदा करती है। और डॉक्टर को फायदा नहीं है सिवाय से कि उसकी जेब भरती है। डॉक्टर साहब की नजर मरीज की बीमारी पर नहीं है, मरीज की जेब पर है। डॉक्टर अच्छे लोग होते हैं, उनको सलाम करना रंग मिले तो ऐसा